مسئلہ ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ میں ہیں اور حضرت کے غلام، میرے آقا کے غلام حضرت زید بن دسنہ جو ہیں وہ مکہ کی سرزمین پر ہیں۔ ابھی حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، وہ حضرت ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ کو گرفتار کر لیا اور مکہ سے باہر نکال کر آپ ایک چوراہے پر لے آئے اور لا کر فرمایا کہ تلوار، ننگی تلوار حضرت زید بن دسنہ کی گردن پر رکھ دی۔ رکھنے کے بعد حضرت ابو سفیان نے سوال کیا، اے زید بن دسنہ تم کیسے ہو؟ تو تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، صرف ایک ہی ہماری لڑائی ہے، جس کو ہم نے دشمن بنایا ہے تم نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن سے ہماری بغاوت ہے، لیکن تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اے زید بن دسنہ آج تم ہمارے تلوار کے نیچے ہو، ہماری تلوار کے نیچے ہو، اب تم اس انتظار میں ہو کہ موت کب آئے گی، کب تلوار چلے گی، مجھے موت آ جائے گی۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے سچ سچ جواب دینا، جو تمہارے دل میں ہے وہی بات کرنا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا، اے زید تم تو یہ ہو، یہاں پر تم ہمارے قبضے میں ہو، تمہارے محبوب مدینہ شریف میں ہیں اور تم مکہ کی سرزمین پر ہو، اگر کام اس کے برعکس ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ حضرت زید سے کہا گیا، زید تم ہماری ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، تم ہمارے پاس ہو اور تم مکہ کی سرزمین پر ہو، تمہارے محبوب مدینہ کی سرزمین پر ہیں، ہم نے تمہیں گرفتار کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے کام اس کے برعکس ہو، یعنی محبوب ہماری گرفت میں ہو اور تم ادھر ہو۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کو اگر وہ اپنے گھر میں بھی ہو، فرمایا اگر انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، فرمایا زید بن دسنہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ محبت کا عالم ہے، فرمایا کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ قابل توجہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کیا، تلواریں سامنے ہیں اور سارے دشمنان رسول سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے تلوار کے سامنے اور ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے انہیں کہا، اگر میرے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے وہ تو تم تو بڑی دور کی بات کرتے ہو، فرمایا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اگر میرے محبوب کو ذرا بھی تکلیف ہو جائے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ میں بڑے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان وہ ہے، فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت کرنا۔ اپنے مال سے محبت ہو، انسان نے اپنے مال کو بنایا، بڑی محنت کی، دکان بنائی، بڑی محنت کی، مکان کیا، بڑی محنت کی، اولاد پیدا ہوئی، پھر انہیں لکھایا، پڑھایا، یہ سارے کام کیے، یہ ساری کی ساری محنت ہے۔ فرمایا کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں فرمایا ایک طرف ہے، محبوب کی محبت پھر بھی اس پر غالب ہے۔ محبوب کی محبت کیا ہے؟ اس پر بھی غالب ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دشمن کی تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کر، چمکتی ہوئی تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان لوگوں کو یہ بتایا، اے لوگو جو کچھ بھی مرضی کرنا ہے کر لو، لیکن تم میرے ایمان کو نہیں ڈگمگا سکتے، میرا ایمان نہیں ہلا سکتے۔ ایمان میں جس قدر میرا ایمان مضبوط ہے۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، 6 مہینے تک آپ کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا، اور پنجرے کے اندر بند کرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نے کیا دیکھا، جو نبی سے محبت کرتے ہیں نا، بڑی قابل توجہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت کا یہ عالم ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ آپ کو پنجرے کے اندر بند کر دیا گیا، 6 ماہ تک
पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया गया। 6 माह गुजर गए। वो लोग कहते हैं हमने क्या देखा, खाने के लिए क्या करते हैं, खंजीर का गोश्त और पीने के लिए शराब देते हैं। हज़रत ज़ैद, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला न शराब की तरफ आँख करते हैं, न उस गोश्त की तरफ आँख करते हैं। परेशानी के आलम के अंदर वो लोग हैरान हैं कि ये बंदा कैसा है। उन्होंने कहा हमने क्या देखा है, हज़रत खुबैब के बारे में हमने क्या देखा, हज़रत खुबैब के पिंजरे के अंदर तरोताज़ा अंगूरों के गोशे पड़े हुए हैं। हज़रत खुबैब ने आँख उठाकर ना खंजीर के गोश्त की तरफ देखा है, न शराब की तरफ देखा है। हज़रत ज़ैद, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला किसी तरफ नहीं देखते। आपको जन्नत में से अल्लाह तबारक व तआला के वो खाने उनको नसीब होते हैं, वो फल उन्हें नसीब होते हैं। और फिर काफ़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने एक सवाल किया, ए खुबैब हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, ये बताओ कि हालत इस्तराब के अंदर, जब बंदा हालत इस्तराब के अंदर हो, हराम उसके लिए हलाल हो जाता है, शराब उसके लिए जायज़ हो जाती है। हम तुमसे एक सवाल करते हैं, तुम हालत इस्तराब के अंदर हो, तुम्हारे लिए खाना जायज़ है, सूर का गोश्त भी खाना जायज़ है, शराब भी पीनी जायज़ है, लेकिन ये बताओ कि तुमने ये खाया क्यों नहीं। हज़रत खुबैब फरमाते हैं मुझे इस बात का पता है, हालत इस्तराब के अंदर हराम हलाल हो जाता है, शराब भी हलाल है। फरमाते हैं मैंने इसलिए नहीं खाया कि तुम मेरे नबी के दुश्मन हो, तुम मेरे नबी के दुश्मन हो, और मैं अपने नबी के दुश्मन को राज़ी नहीं करना चाहता। जो मेरे नबी का दुश्मन है, फरमाया मैं उसको राज़ी नहीं करना चाहता। 6 माह का अरसा गुजर गया। हज़रत खुबैब जेल के अंदर हैं। जब निकाला गया, पूछा गया ए खुबैब तुम्हारी कोई आखिरी कोई तमन्ना हो, कोई आरजू हो, तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ना चाहता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। उन्हें निकाला गया। काफ़ी बोलो बरार आपके जिस्म पर लगा हुआ था। आपने कपड़ों को धोया, धोने के बाद और फिर आपने अपने जिस्म को पाक किया। सारे जिस्म को पाक करने के बाद 6 माह का अरसा जेल उस पिंजरे के अंदर बंद रहे। और फिर फरमाते हैं कि 6 माह के अरसा गुजर जाने के बाद, अपने जिस्म को साफ़ करने के बाद, आपने नमाज की नीयत फरमाई। क्या किया? नमाज की नीयत फरमाई। काबिल तवज्जो जुमला है जो आपको बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत रसूल अपने दिल में पैदा करो। अगर तुम मोहब्बत रसूल तुम अपने दिल में पैदा, तुम यहाँ पर भी हो, मेरे आका की नज़र इनायत तुम्हारे ऊपर यहाँ पर भी होगी, मेरे आका की नज़र इनायत तुम्हारे ऊपर यहाँ पर भी होगी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। उनके दिल में ख्याल आया, लगता है मौत की वजह से डर कर नमाज को लंबा कर देंगे, क़याम को लंबा कर देंगे, रुकू को लंबा कर देंगे, सजदे को लंबा कर देंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज की नीयत फरमाई। आपने मुख्तसर क़याम किया, मुख्तसर रुकू किया और मुख्तसर सजदा किया। सजदा करने के बाद आप खड़े हो गए तो पूछा गया ए खुबैब तुम्हारी कोई और तमन्ना हो। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरी एक ही आरजू है, मेरी एक ही तमन्ना है। पूछा गया वो कौन सी है? फरमाया जब मुझे कत्ल करने लगो तो मेरा मुंह मदीने की तरफ कर देना। या अली या गौसिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्हें माना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब मुझे कत्ल करने लगो तो फरमाया मेरा रुख जो है मदीने की तरफ कर देना, मेरा रुख मदीने की तरफ कर देना। हज़रत खुबैब का इतना कहना था तो वो कहने लगे हम मदीने वाले की दुश्मनी के अंदर, मदीने वाले से हमारी दुश्मनी है, तुम उनके ग़ुलाम हो, हम उनकी दुश्मनी के अंदर ही तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, हम तुम्हारा मुंह मदीने की तरफ नहीं करेंगे। इतनी बात कहनी थी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं आपने फरमाया कि तुम जिस तरफ भी कर दो मेरा मुंह, मेरा दिल तो मदीने की तरफ है ना। फरमाया मेरा दिल जो है वो मदीने की तरफ है।
اور انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا ایک نیزہ لیا اور نیزہ لے کر پیچھے سے وار کیا، جب سینے سے وہ نیزہ نکلتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے میں جو تمنا گھر سے لے کر نکلا تھا اللہ نے میری پوری کر دی ہے، اللہ نے وہ میری آرزو پوری کر دی ہے۔ دوستو یہ ہے محبت رسول کا عالم۔ فرمایا کہ جب انسان کے دل میں محبت رسول ہو، فرمایا ساری دنیا ایک طرف بھی ہو، فرمایا پھر اس کی محبت رسول کبھی نیچے نہیں ہونے دیتی، اسے نیچے گرنے نہیں دیتی۔ جب دل کے اندر محبت رسول ہو، آج میں کہتا ہوں آج اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے، وہ ایسا صاف اور سچا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر محبت رسول آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ حضور کی ہر ادا سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان، دیکھو رب کا قرآن ہے، حالانکہ رب کہہ سکتا تھا اے لوگوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم میرے حبیب سے محبت کرتے ہو، فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ محبوب کی محبت کا اعلان بھی اللہ نے کروایا، لیکن کروایا بھی اپنے محبوب سے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فرمایا پھر کیا کرنا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا پھر میرے حبیب سے کیا کرنا؟ محبت۔ اچھا پھر اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات صاحب تفسیر نے نقل فرمائی۔ کچھ لوگ تھے جب انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں رسول کی کیا ضرورت ہے، یہود و نصارہ تھے سورۃ المائدہ کے اندر، انہوں نے جب یہ بات کی کہ بھی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہر چیز میرا رب دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے یہ ان لوگوں سے نہیں کہا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کیا کریں؟ آپ اعلان فرما دیجئے فاتبعونی، اگر تم میرے حبیب کی پیروی کرتے ہو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ وہ صاف اور سچا عقیدہ ہے جس کے اندر اللہ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، رسول کے صحابہ سے بھی محبت ہے، اور رسول کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے، اور حضور کے غلاموں سے بھی محبت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جس وقت آپ نے ایمان قبول کیا، آپ کی والدہ نے اس وقت کہا کہ اے سعد تم واپس آ جاؤ، ایمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اے ماں میں اس دامن کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کی والدہ نے ایک دن کھانا چھوڑ دیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ بے ہوش ہو گئی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے۔ جب بے ہوش ہو گئی، جب ہوش، ان کے چھوٹے بھائی نے والدہ کے منہ میں پانی ڈالا، والدہ کو جب ہوش آئی، ہوش آنے کے بعد والدہ نے کہا اے سعد تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم میرے ساتھ، تم نے تو مجھے برباد کر دیا ہے، تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑ لیا ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی اے سعد ابھی تو میں بے ہوش ہوئی ہوں، جب ہو سکتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ماں، اماں جان، فرمایا اگر ایک نہیں 1000 بھی جانے ہوں، فرمایا وہ ایک بار نہیں بلکہ چلی جائیں، فرمایا میں محبوب کے دامن کو چھوڑ کر واپس آ سکتا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شراب عشق احمد میں
کچھ ایسی کیف و مستی ہے یہ جان دے کر بھی اگر ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، یہ جان دے کر بھی اگر ایک یا دو بوندیں بھی مل جائیں تو وہ سستی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی محبت کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں دامن مصطفیٰ سے لگنا پڑے گا۔ پھر فرمایا جب تم دامن مصطفیٰ سے لگ جاؤ گے، فرمایا تمہیں رب کا دامن آسانی سے مل جائے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع کر لو، میرے حبیب کے طریقے پر چل لو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ بھی تم سے کیا کرے گا؟ اللہ بھی تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ جب تم حبیب کے طریقے پر آ جاؤ گے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، سیاستہ کی پوری سیاستہ کا مطالعہ کر لیجئے، اول سے لے کر آخر تک پڑھ کے دیکھ لیجئے، لیکن قرآن پاک کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہ اے حبیب یہ تم نے جو بات کی ہے یہ غلط ہے، یا حدیث پاک کے اندر اللہ کو یہ فرمایا جا رہا ہو اے محبوب جو آپ نے حدیث قدسی بھی کسی جگہ پر تمہیں نہیں ملے گی کہ حبیب یہ آپ نے طریقہ غلط اپنایا ہے، بلکہ جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے ادا کیا ہے، فرمایا اللہ نے اس کو پسند فرما لیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر، نماز کی شرائطوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھئی پہلے بدن کا پاک ہونا کیا ہے؟ بولو یار، آتی ہیں نا شرائطیں؟ شرائط میں شامل ہے بدن کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا کیا ہے؟ لباس کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر قبلہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی محبت کا تقاضا دیکھ لیجئے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام جب بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں، جب نماز اس طریقے کے ساتھ ادھر کر کے پڑھتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے جب حضور نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، آپ بار بار اللہ کی جانب توجہ کرتے ہیں، اللہ کی جانب کیا کرتے ہیں؟ توجہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کی طرف توجہ کی تو قرآن پاک نے، جب حضور نے دیکھا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ محبوب آپ جدھر چاہیں، محبوب آپ جدھر چاہیں، یہ نہیں کہا کہ اے محبوب ادھر جانا ہے ادھر نہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ محبوب آپ جدھر چاہیں، قبلۃ ترضیٰ، آپ جدھر چہرہ پھیر دیں گے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ یہ اب پھر جب حضور نے عین نماز کی حالت کے اندر، یہ نہیں نماز ختم کر لیں نماز کے بعد، عین نماز کی حالت کے اندر جب قبلے کی طرف منہ کیا تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر کیوں ہو گئی؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے ادھر نماز پڑھتے ہیں اب ادھر کیوں کر دی، فرق ہے، بلکہ یوں ہوا جیسے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے رخ انور کو پھیرا، صحابہ نے ساتھ ہی پھیر دیا، صحابہ نے ساتھ ہی پھیر دیا، اور پتہ چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا کوئی طریقہ ایسا ہے غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے لیے، یہ بزم کائنات بنائی ہے تو محبوب کے لیے، یہ آسمان بنایا ہے تو محبوب کے لیے، فرمایا جس طریقے سے میرا محبوب چاہتا گیا اللہ اسی طرح بناتا گیا۔
تو اپنے ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو اگر کامل کرنا ہے، اگر اپنے ایمان کے اندر اپنے اندر ایمان کی لذت پانی ہے، آؤ طور مصطفیٰ کے طریقے پر آ جاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جائے، ہماری ازواجی زندگی کامیاب زندگی ہو جائے، تو میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، پھر آ جاؤ در مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ جو در مصطفیٰ سے مل جائے اسے اپنے سینے میں سما لو، اس کو اپنے سینے میں سنبھالو۔ جب تم اسے اپنے سینے میں سنبھالو گے، فرمایا پھر کائنات تمہارے فرمایا تم زندگی کامیاب کر لو گے۔ اگر طور مصطفیٰ پر تم دنیا میں رہ کر طور مصطفیٰ کو اپناؤ گے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر